السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ، معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر، ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی 7ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے خوجی کی بہادری، جس کے مصنف ہیں رتن ناتھ سرشار۔ آئیے آج ہم اس سبق کو پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا متن لفظ بلفظ آپ کے سامنے پیش کریں، آئیے پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ جان لیں۔ پہلی بات، آپ نے ڈینگے مارنے والے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے۔ ان میں کچھ آپ کے دوست ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی۔ ڈینگے مارنا، شیخی بگھارنا سماج کے کچھ لوگوں کا عام رویہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان کے ادب میں ایسے کئی کردار ہیں جو جسمانی طور پر کمزور لیکن بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے میں انہیں لطف آتا ہے۔ خوجی ایک ایسا ہی کردار ہے۔ یہ اپنے دوست میاں آزاد کے ساتھ دنیا کی سیر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے وہ کارنامے بیان کرتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ذیل کا سبق اردو کے مشہور ناول فسانۂ آزاد سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو کرتے تو کچھ ہے نہیں لیکن باتیں خوب بڑی بڑی کرتے ہیں، اپنی شیخی بگھارتے ہیں، اپنے بارے میں خوب بڑھا چڑھا کر مبالغہ آرائی کرتے ہیں، مطلب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسا میں نے کیا ہے یہ بتانے کی اور خوب جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں میں خاص طور پر شیخی بگھارنے کا ایک مرض پایا جاتا ہے جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرز کا ایک کردار رتن ناتھ سرشار صاحب نے جو ناول لکھا ہے فسانۂ آزاد، اس ناول سے لیا گیا ہے جس میں خوجی نام کا ایک شخص ہے جو اپنی خوب بڑی بڑی ہانکنے میں بڑا ماہر ہے۔ اس کے بعد جان پہچان کے عنوان سے رتن ناتھ سرشار صاحب کا تعارف ہم پیش کرتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار جون 1846 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز کشمیری خاندان سے تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے وہ درس و تدریس سے جڑے رہے، پھر صحافت میں نام کمایا۔ سرشار اخبار اودھ پنج کے مستقل لکھنے والے تھے۔ ان کے کئی ناول اس اخبار میں قسط وار شائع ہوئے۔ سیر کوہسار، جام سرشار، کامنی اور پی کہاں ان کے اہم ناول ہیں۔ 1890 عیسوی میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے نظام کے اخبار دبدبۂ آصفیہ کی ادارت کی۔ 27 جنوری سن 1902 عیسوی کو حیدرآباد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف پنڈت رتن ناتھ سرشار صاحب کا۔ آئیے سبق کا متن پیش کریں۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ سرائے میں قیام تھا۔ ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جانیں کہ سرائے کے کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا۔ پچھلے پہر ہی سے کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ بدن بھر کا خون جونک کی طرح پی لیا۔ ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ اور اس پر کھٹملوں کی یورش۔ میاں خوجی جھلا اٹھے، چراغ روشن کیا، دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا اور لگے غصے میں چیخنے چلانے، ارے لانا میری قرولی، ابھی ان کھٹملوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، اتنی قرولیاں بھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، ارے لانا تو میری قرولی۔ میاں خوجی یوں دہاڑ دہاڑ کر چیخے
تو تمام سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ چور آ گیا۔ ہر طرف لینا پکڑنا جانے نہ پائے کا شور مچ گیا۔ ہڑبوں کا یہ عالم کہ کوئی آنکھ ملتا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا ہے، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور چور لینا پکڑنا جانے نہ پائے۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے جاگتے رہنا چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی غل مچانے لگے۔ خبردار جانے نہ پائے، لانا میری قرولی، اے چور گیدی ٹھہرے رہنا۔ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے کہ یہ شگوفہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے۔ نہ وہ سوتے نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے اور نہ کھٹمل کا چور بنتا۔ بات کا بتنگڑ انہی نے بنایا تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات یہ سمجھائی گئی کہ میاں آزاد اور خوجی یہ دونوں جو ہے اچھے دوست ہیں، اور یہ لوگ جو ہے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور کافی دن ہوئے یہ لکھنؤ میں پہنچے ہوئے ہیں، لکھنؤ آئے ہوئے ہیں اور لکھنؤ کے ایک سرائے میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک رات جب گھوم پھر کر سرائے میں آئے ہیں اور آ کر خوب تھکن کے مارے جو ہے سو گئے ہیں سرائے کے اندر، تو سوتے ہی آنکھ لگ گئی اور میاں خوجی تھے کہ جس کھاٹ پہ آپ لیٹے ہوئے تھے اس کھاٹ میں جو کھٹمل تھے وہ باہر نکل آئے اور خوجی صاحب کو کاٹنے لگے، لہٰذا ان کی نیند حرام ہو گئی۔ اور جب یہ اٹھے ہیں تو چلانے لگے کہ اب ان کھٹملوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، لہٰذا میری قرولی لے آؤ۔ قرولی ایک طرح کا ہتھیار ہے جو شکاری چاقو کہلاتا ہے، ایک خاص طرز کا چاقو ہے جو مڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کسی دشمن پہ ہم اس سے وار کریں اس کے پیٹ میں تو اس کی آنتیں جو ہے وہ باہر نکال سکتا ہے، ایسا ہتھیار ہوتا ہے وہ۔ لہٰذا اس قرولی کی بات خوجی میاں کرنے لگے کہ لانا میری قرولی تاکہ میں ان کھٹملوں کا کام تمام کر دوں۔ اور یہ اپنے آپ میں جو ہے بڑبڑا رہے تھے کہ ان کھٹملوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، لانا میری قرولی۔ لہٰذا اس طرح سے بڑی بڑی جب باتیں وہ کرنے لگے تو سارے لوگ جو سرائے میں سوئے ہوئے تھے ہڑبڑا کر اٹھے۔ اب چونکہ اندھیرا تھا، چراغ روشن کیا تھا میاں خوجی صاحب نے، لیکن اس چراغ کی روشنی سارے سرائے کے کمرے میں کافی نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا اندھیرے میں کوئی آنکھیں ملتے اٹھا ہے، کوئی اپنی صندوق کو بچانے کی فکر کر رہا ہے، کوئی اپنے سامان کے ساتھ دبکا بیٹھا ہے، کوئی جو ہے پلنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا پورا کا پورا معاملہ ایک طرح سے ہنگامے میں تبدیل ہو گیا، اور جیسے ہی لوگوں نے پکڑنا لینا جانے نہ پائے چھوٹنے نہ پائے بھاگنے نہ پائے کہ جب شور جو ہے بڑھ گیا اور جو باتیں بلند ہوئیں تو میاں خوجی صاحب کو بھی یقین ہو گیا کہ شاید کوئی چور ہی ہے، لہٰذا پکڑنا لینا جانے نہ پائے لانا میری قرولی انہوں نے بھی جو ہے خوب کس کے باتیں بنانا شروع کر دی۔ حالانکہ یہ انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہڑبونگ جو مچا ہے یہ میری ہی وجہ سے، جو کہ میں کھٹملوں سے پریشان ہو کے چلا پکار اٹھا تھا اور میری ہی وجہ سے یہ سارا کا سارا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، یہ خوجی صاحب بھی نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا پورے سرائے کے اندر ایک طرح کا ہنگامہ برپا ہو گیا اور سارے لوگ اپنی نیند خراب کیے ہوئے چلا پکار کرنے لگے۔ کوئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کودے جا رہا تھا، کوئی ایک دوسرے کو پکڑے جا رہا تھا، کوئی کسی کو مار رہا تھا۔ یہ سارے کے سارے معاملے میاں خوجی کی کرامت نے جو ہے سر انجام دیے تھے۔ آگے دیکھیں، اب میاں خوجی کی رگ بہادری بھڑک اٹھی، ایک دم سے کنڈی کھول کر چور پر لپک پڑے۔ جدھر سے زیادہ آوازیں آ رہی تھیں تیزی سے بڑھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، کسی چیز سے ٹکرائے ٹھوکر کھائی اور اڑا اڑا دھم آدھے منہ زمین پر آ رہے۔ بدقسمتی سے وہاں کمہار کے برتن رکھے تھے، ان پر جو گرے تو برتن چکنا چور ہو گئے۔ کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتنوں پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، چور چور پکڑو پکڑو جانے نہ پائے۔ مسافر بھٹیارے حوالی موالی کوئی ڈنڈا لیے ہے، کوئی بیت گھماتا ہے، کوئی لکڑی ہلاتا ہے اور میاں خوجی ٹوٹے ہوئے برتنوں پر بے دم پڑے آوازیں لگا رہے ہیں۔ بھٹیارے نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے تو سمجھا کہ یہی چور ہے، آگے بڑھ کر گلا پکڑا، جھٹکے سے زمین سے کھینچا اور سیدھا کھڑا کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، ارے دوڑو چور پکڑ لیا چور پکڑ لیا۔ آنے والوں نے خوجی کو چور سمجھ کر ایسی خاطر تواضع کی، اتنے لاکھ گھونسے رسید کیے کہ میاں کے انجر پنجر
ڈھیلے ہو گئے۔ جب لوگ مار مار کر تھک گئے تو مسافروں میں سے کسی نے کہا، ارے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی خوجی ہے جو 5-7 روز سے اس سرائے میں ڈیرا جمائے ہے۔ فوراً چراغ جلایا گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو پہچانا کہ یہ تو وہی 13ویں صدی کا بالشتیہ خوجی ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کمہار سے کہا، چھوڑ دے، چور نہیں ہے، خوجی ہے۔ اللہ اللہ کر کے میاں خوجی کی جان بچی۔ جیسے ہی کمہار نے انہیں چھوڑا، ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی، زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ابے کمہار گیدی، ہٹتا ہے یا مارو قرولی۔ یعنی جب سرائے کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا، سب لوگ نیند سے بیدار ہو گئے اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو جو ہے پکڑنے اور جو ہے ایک دوسرے کے اوپر گرنے پڑنے لگے، ایک دوسرے کی طرف جو ہے بھاگنے لگے، چور کے پیچھا کرنے کے ارادے سے ایک دوسرے کو جو ہے پکڑنے لگے۔ اسی ہنگامے میں جس طرف سے زیادہ آوازیں آ رہی تھی، میاں خوجی صاحب بھی اسی طرف جو ہے دوڑ نکلے۔ اب چاروں طرف جو ہے سرائے کے اندر اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں کوئی کسی کو نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھی، جب خوجی میاں اس طرف جو ہے دوڑے ہیں تو کیا ہوا کہ وہاں پر کمہار کے کچھ برتن رکھے ہوئے تھے، ان برتنوں سے ٹھوکر لگ کر ٹکرائے اور ٹکرا کر جو گرے ہیں تو عین برتنوں پر گرے ہیں۔ اب یہ کمہار نے دیکھا کہ میرے برتنوں پر کوئی گرا ہے، اور میاں خوجی کو جو ہے سنبھلنے میں دیر لگ گئی، آپ جو ہے سنبھل کر جلدی سے اٹھ نہیں پائے، لہٰذا کمہار نے دیکھ لیا۔ کمہار نے جب دیکھا کہ میرے برتنوں پر کوئی چیختا چلاتا ہوا آیا اور دھاڑ سے گرا ہے تو یقیناً یہ چور ہی ہوگا کہ بھاگنے کی طاق میں تھا اور اسے اچانک برتن نظر نہ آنے کی وجہ سے ٹھوکر کھائی اور میرے برتنوں پہ گرا۔ لہٰذا مسافر، بھٹیارے، حوالی، موالی سب لوگ اس طرف لپکے کہ یہاں کوئی گرا ہے، یقیناً چور ہی ہوگا جو بھاگنے کی طاق میں تھا اور برتنوں سے ٹکرا کر گر پڑا۔ ڈنڈا لیے ہوئے تھے، کوئی بیل لیا ہوا تھا، کوئی لکڑی گھماتا ہوا تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ آئے اور خوجی صاحب پہ ٹوٹ پڑے اور دے مارا کہ خوجی صاحب ہلکان ہو گئے۔ اچانک کسی نے کہا کہ ٹھہرو، 5-7 روز سے جو رکے ہوئے ہمارے سرائے میں مسافر ہیں، ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، وہ خوجی صاحب ہیں۔ اب کیا تھا، خوب پٹائی تو خوجی صاحب کی ہو گئی تھی اور حماقت بھی تو یہ انہی کی ہوئی تھی اور کیا دھرا تھا کہ اسی معاملے کی وجہ سے تو آپ جو ہے اس کی سزا پا چکے تھے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جس وقت جو ہے آرام کر رہے ہیں سارے لوگ، نیند کی آغوش میں کھوئے ہوئے ہیں، اس وقت اس طرح کی حرکت کرنا اور سب کی نیند میں خلل ڈالنا تو یقیناً ہنگامہ تو ہونا ہی تھا۔ لہٰذا یہ سب ہو چکا۔ اللہ اللہ کر کے میاں خوجی صاحب کی جان بچی، اور جیسے ہی انہیں کمہار نے چھوڑا، کیونکہ خوب پیٹ ڈالا تھا ڈنڈے سے کمہار نے، جیسے ہی کمہار کے ہاتھ سے وہ چھوٹے، پھر جو ہے ان کی رگ حمیت جو ہے پھڑک اٹھی اور زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے، ابے کمہار گیدی، ہٹتا ہے یا مارو قرولی۔ پھر انہی جذبات کے ساتھ کمہار کو جو ہے ہول دینے لگے۔ آگے دیکھیں، یار لوگوں نے جب خوجی کی حالت غیر دیکھی تو کسی نے سر سہلایا، کسی نے سہارا دیا اور میاں خوجی ذرا سی دیر میں گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کہ خوجی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں، کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمہار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے، جاگ پڑ گئی، پکڑے گئے، بے بھاؤ کی پڑی، غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری میں گرفتار ہو، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی۔ وہ تو بس فقرہ بازی جانتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہار کی ہنڈیوں کی۔ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلے۔ یعنی ان کے دوست جو آزاد ہیں، خوجی کے دوست، جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو ہر آدمی ملنے والا ان سے الگ بات کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کمہار کی ہنڈیاں چرا رہے تھے، کسی نے کہا کہ کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ تو اچانک جو ہے یہ باتیں جب آزاد صاحب کے کان پر پڑنے لگی تو آزاد صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ میرا دوست خوجی فقرہ باز ضرور ہے، بڑی بڑی ہانکتا ضرور ہے اور خوب جو ہے شیخی بگاڑتا ہے، لیکن چوری کرنا یہ میرے دوست کے عادات میں نہیں ہے۔ میرا دوست کبھی چوری نہیں کر سکتا، اور یہاں پر جتنے لوگ آ رہے ہیں اتنی
اتنی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اتنے نمونے کی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا آزاد نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا کہ اب اگر کوئی میرے دوست کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات کرے گا کہ چوری کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اس کو خوب مزہ چکھاؤں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیخی انہوں نے بگھاری ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آزاد جو ہے اپنے دوست کی مزاج پرسی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آگے دیکھیں، ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، حد تیرے گیدی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں، چار پائی پر پڑے خر خر کیا کیے اور ہماری خبر نہ لی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے، 2 قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا خوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے، نہ ہوئی قرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ خوجی لڑکھڑاتا جھومتا جھامتا آزاد کی کوٹری تک چلا آیا۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ خوجی بولا، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے، چٹکیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا، نہ ہوئی قرولی ورنہ 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ آزاد مزاج داں تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھل جھڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کمر پر لاد کر مارا، کھٹ سے چھپر کھٹ کی پٹی پر، 2-4 تو میرے رعب میں آ کر ہی گر پڑے، 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، اور وہ کمار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ سے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آزاد جب اپنے دوست کی مزاج پرسی کے لیے اپنی کھٹیا سے اتر کر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے ہی تھے کہ انہوں نے خوجی صاحب کی آواز سنی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ حد تیرے گیدی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں، 4 پائی پر پڑے خرخر کیا کی اور ہماری خبر نہ لی۔ یعنی اپنے دوست کو کوس رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ مجھے جو ہے اتنا مارا گیا، پیٹا گیا، اور میرا دوست اسی سرائے میں موجود ہے، لیکن میری خبر تک نہ لی کہ میرے دوست پہ کیا بیت رہی ہے۔ ایسے دوست جو بالکل جو ہے اپنے دوست کی پریشانی میں ساتھ نہ دے، کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا اپنے دوست کو اکیلے میں کوستے چلے آ رہے تھے کہ اچانک آزاد صاحب کی نظر ان سے ملی۔ جیسے ہی نظر ملی، فوراً جو ہے اپنا پینترا خوجی صاحب نے بدل لیا اور کیا کہنے لگے، نہ ہوئی قرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ کہ اکیلے میں تو اپنے برے حال پر اپنے دوست کو کوس رہے تھے کہ میری مدد کو نہیں آئے، لیکن جیسے ہی دوست کی نظر پڑی، فوراً جو ہے اپنا پینترا بدل کر کہنے لگے کہ نہ ہوئی قرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ یعنی اپنے غم کو بھول کر اپنے دوست کے سامنے پھر شیخی بگارنے پر اتر آئے۔ تو خوجی لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، ان کی چال ڈھال بتا رہی تھی کہ خوب پٹ کر آئے تھے، لیکن اپنے دوست کے سامنے شیخی بگارنے سے پھر بھی جو ہے چوکے نہیں، لہٰذا اپنی شیخی یوں بگار رہے تھے کہ میں نے سارے کے سارے لوگوں کو اکیلے جو ہے نپٹاؤں، اور ایسے نپٹاؤں کہ 10 اس طرف سے تھے، 10 اس طرف سے تھے، اور سب لوگ میرے گھیرے بنائے ہوئے تھے، اور میں نے چند ہی لمحات میں اس گھیرے کو توڑ دیا۔ ایک کو ایسے مارا، دوسرے کو ایسے مارا، ایک کی ٹانگ ٹوٹی، ایک کی ہڈی ٹوٹی، کچھ تو جو ہے میرے روب سے ہی گر پڑے، اور جو ہے میں نے لمحوں میں سارے کے سارے گھیرے کو توڑ کر اپنے بہادری کے وہ جوہر دکھائے، اور خاص طور سے کمہار کا ذکر کیا کہ گیدی کمہار تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا، کہ میاں خوجی سے واسطہ پڑا تھا، کہ وہ زندگی بھر اس بات کو بھول نہیں پائے گا۔ تو میاں آزاد صاحب بھی جو ہے مزاج شناس تھے، اپنے دوست کے مزاج سے خوب اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا اپنے دوست کی ہاں میں ہاں ملا کر یہ کہنے لگے کہ بالکل خوجی میاں، آپ سے تو یہی امید تھی کہ آپ اکیلے کہاں ان 50 لوگوں کے آگے اپنی ہار جو ہے منوانے والے تھے،
لہٰذا آپ نے ضرور ان کو جو ہے دھول چٹائی ہوگی، اور یہی آپ سے امید تھی۔ ایسے ہی بہادر بنے رہیے گا، کیونکہ آپ سے یہی امید ہے کہ اتنے پٹنے کے بعد بھی آپ اگر اپنی شیخی بگاڑنے سے باز نہیں آتے تو یقیناً آپ کی یہ گھٹی میں شامل ہے کہ آپ جو ہے زندگی بھر تک اسی کام پر جو ہے لگے رہیں گے۔ اس بات کی یہ علامت ہے، ورنہ اتنا پٹنے کے بعد بھی کون اپنی جو ہے شیخی بگاڑتا ہے ایسے وقت کہ جو ہے خوب لاتے اور گھوسے کھا کر جو ہے آ رہا ہو اور پھر اپنی بڑائی اپنے دوست کے سامنے بیان کر رہا ہو۔ تو عزیز طلباء، اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو شیخی نہیں بگانا چاہیے، اپنے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے۔ انسان کے اندر کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن کمزوری کو چھپانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنا اور خوب بڑی بڑی ہانکنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور شیخی بگاڑنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا اپنی شیخی لوگوں کے سامنے بگاڑنا یہ بری عادتوں میں سے ہے۔ لہٰذا اس سبق کو ہماری کتاب کے اندر رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں وہ ہم سے جدا ہو جانی چاہیے، انہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور شیخی بگاڑنا یقیناً ایک بری عادت ہے جس سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور ایسی شیخی بگاڑنا کہ صرف اپنا ہی نقصان کیے جاؤ کہ بھائی انسان کا کوئی فائدہ ہو تو بات الگ ہے، لیکن صرف نقصان ہی ہوتا ہے شیخی سے، تو پھر کیوں شیخی بگاڑی جائے، کیوں اپنی واہ واہ کی جائے؟ اصل تعریف تو وہ ہے کہ لوگوں کی زبان سے چھلکنی چاہیے۔ ہم اگر اپنی تعریف کرتے چلیں اور اپنی شیخی بگاڑتے چلیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتے چلیں تو یہ انسانوں کے درمیان میں، اپنے سماج کے درمیان میں ضلالت کی ایک علامت ہے، کم پنے کی ایک علامت ہے، کمتری کی علامت ہے۔ لہٰذا اس طرح کی عادتوں سے انسان کو ہمیشہ باز رہنا چاہیے۔ یہی سبق ہمیں آج کے اس چیپٹر سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سبق ہمارے طلباء کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ اس کے معانی و اشارات کو بھی ذہن نشین کر لیں اور دی ہوئی مشق کو حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔